ایک ایسا عجیب الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ کوہ مت میں پائے جانے والا ایک ایسا عجیب الجسامت پرندہ جس نے انسانی علاقوں میں تباہی برپا کر دی، اور کون سے پیغمبر نے اس کو بدوا دی، اور بدوا دینے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا واقعی عربی لوگ اس کہانی کو سچی کہانی مانتے ہیں؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جس کی جھلک ہمیں پرانی اساطیری کتابوں میں ملتی ہے۔ انسانی تاریخ کسی قسم کے عجیب و غریب مخلوق کی کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہی ان کے مطابق معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انہی معکوف الفطری مخلوقات میں ایک نام عنقا کا بھی ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھی کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور سے سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتا اور تمام پرندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا جس کا نام عنقا تھا، جس کی دونوں جانب بازو تھے۔ اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے دو عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں، اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بس پرندوں کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاج کے مقام پر اپنا گھر بنا لیا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقوں میں ایک پہاڑی تھی جسے مغ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ میں سال میں ایک مرتبہ آتا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ ملا، تو اس لیے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ اس نے ایک لڑکی کو اٹھا لے کر گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی قوموں پر جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھے۔ بس لوگوں نے حضرت حنظلہ سے عنقا کے بارے میں شکایت کی کہ اس پر حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بدعا کی۔ بس عنقا پر آسمانی بجلی گر گئی اور وہ ہلاک ہو گیا، اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی بھی پرندہ اس سرزمین میں نہ دکھائی دیا۔ مصنفین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے پانی پیتے اور اپنے مویشی کو پانی سے سیراب کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، اس لیے اہل رس کو اہل رس کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام انبس تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم میں گھس گیا، اور اہل رس نے بادشاہ کے مردہ جسم سے آواز سنی کہ میں نہ کھانا کھاتا ہوں، نہ پانی پیتا ہوں، اور نہ مجھے کبھی موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو لہٰذا اہل رس کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت حنظلہ کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔
حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور یہ تمہارا کچھ بھی اچھا برا نہیں کر سکتا، تم اصل خدا کی عبادت کرو۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ کنویں کا پانی سوکھ گیا، مویشی مرنے لگے، ان کی بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا اور سب کھا گئے۔ اس طرح یہ سرسبز شتاب علاقہ جنگلی جانوروں میں تبدیل ہو گیا۔ آپ لوگ اس طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک